پی اے ایف نے کراچی میں ایک میوزیم بھی قائم کیا ہے جس میں جنگی جہاز، رڈار وغیرہ کے ماڈلز رکھے گئے ہیں۔ ایک ٹکڑا ابھینندن کے جہاز MiG-21 کا بھی رکھا گیا ہے، جو پی اے ایف کی اعلیٰ پیشہ ورانہ اور تکنیکی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ 19ویں اور 20ویں صدی کے شروع تک آرمی اور نیوی کا کردار بہت زیادہ تھا دنیا پر حکمرانی کے لیے، مگر 20ویں صدی میں ہوائی جہاز کی ایجاد کے بعد ایئر فورس کی انتہائی زیادہ ضرورت محسوس ہونے لگی اور ہر ملک نے اس پر انویسٹمنٹ کرنا شروع کی۔ 1947 میں برطانیہ سے آزادی کے بعد پاکستان کے حصے میں کچھ اثاثے آئے، لیکن وہ ناکافی تھے۔ پاکستان نے مختلف ممالک سے جنگی جہاز خریدے، جن میں سیبر، F-86، C-130 قابل ذکر ہیں۔ عالم نے F-86 سیبر کے ساتھ انڈیا کے 5 جہاز گرا دیے تھے صرف 2 منٹ کے اندر، جو کہ آج تک ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ 21ویں صدی کے شروع میں پاکستان نے چائنا کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر کے جنگی جہاز اور ساز و سامان خود تیار کرنا شروع کیا۔ JF-17 تھنڈر 12 مارچ 2017 کو لانچ کیا گیا، جو امریکی F-6 کے برابر صلاحیت رکھتا ہے، کچھ ٹیکنیکس میں سے اس سے بھی بہتر ہے۔ JF-17 تھنڈر کو اب تک کئی بار نیشنل اور انٹرنیشنل ایئر شوز میں پیش کیا گیا اور کئی ممالک نے اس کی خریداری میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ پی اے ایف نے کراچی میں ایک میوزیم بھی قائم کیا ہے جس میں جنگی جہاز، رڈار وغیرہ کے ماڈلز رکھے گئے ہیں۔ ایک ٹکڑا ابھینندن کے جہاز MiG-21 کا بھی رکھا گیا ہے، جو پی اے ایف کی اعلیٰ پیشہ ورانہ اور تکنیکی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میوزیم میں ایک گیلری بھی ہے جس میں مختلف اقسام کے جہاز اور ہیلی کاپٹر کے ماڈلز رکھے گئے ہیں۔ گیلری میں پی اے ایف کے آفیسرز کی تصاویر بھی آویزاں ہیں اور پی اے ایف کا یونیفارم بھی موجود ہے۔ وہاں پر مریم مختار کا یونیفارم اور بچپن کی کچھ یادیں یعنی کھلونے بھی موجود ہیں۔ میوزیم میں ایک حصہ تفریح کے لیے بھی مختص ہے، جہاں پارک کی طرح جھولے لگائے گئے ہیں اور بچوں کے لیے پلے لینڈ بھی ہے۔ اس کے علاوہ کینٹینز اور دیگر کھلونے کے اسٹالز بھی موجود ہیں، یعنی کہ جنگی جہازوں اور رڈار کے مشاہدے کے ساتھ ساتھ بڑوں اور بچوں کی تفریح کا بھی مکمل سامان موجود ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔